الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں چلتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان تابع ہیں، ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے واحد اور معبود ہونے کا ذکر ہے۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق و مالک اور واحد ہونے کے دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ آسمان کے پیدا کرنے میں اس کے خالق ہونے کی دلیل اس طرح ہے کہ اس قدر بڑا وسیع شامیانہ بغیر ستونوں کے قائم ہے اور نہ ہی اوپر کسی شے سے لٹکا ہوا ہے۔ اتنا بڑا زبردست کارنامہ اس کے خالق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ زمین کا وجود اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے کہ زمین نے کس طرح پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں کے وزن کو اٹھا رکھا ہے۔ زمین پر کھیتوں کا وجود، باغات کی بہار، جنگلات کی کثرت، یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ بنانے والا اللہ ہے جو قادر ہے، کریم ہے۔ سمندروں میں کشتیوں کا ہزاروں ٹن وزن اٹھائے تیرنا یہ عظیم نشانات ہیں کہ لوگوں کو ایک سے دوسرے کنارے تک پہنچانا نشان قدرت ہے۔ بحری جہازوں کا پانی پر چلنا، ہزاروں من لوہے کا پانی پر تیرنا، یہ سارا نظام الوہیت پر دلالت کرتا ہے۔ بارش کا آسمانوں سے اترنا نشان قدرت ہے کہ کس طرح سے قدرت نے بخارات کو جمع فرمایا اور مردہ زمین پر برسا کر اس کے اندر حیات بخشی۔ کھیتیاں، سبزیاں، پھلوں کی بہتات، باغات کی کثرت، یہ نشانات قدرت ہیں۔ زمین پر حشرات الارض
جانوروں انسانوں کو قیام کا موقع بخشا اور کچھ حیوانات کو انسانوں کی خوراک کے لیے پیدا فرما کر انہیں انسانوں کے لیے حلال قرار دیا، ان کے رزق کا سامان بنایا۔ کچھ جانوروں کو انسانی خدمت کے لیے بوجھ اٹھانے اور سواری کے لیے پیدا فرمایا۔ ہواؤں کے چلنے میں نشانات قدرت ہیں، بادلوں کے اٹھنے اور برسنے میں نشانات قدرت ہیں۔ یہ سارا نظام انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے اور کاموں میں مصروف رکھنے کے لیے عظیم کارنامہ ہے، جو اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر واضح دلیل ہے۔ الغرض، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر علامات و دلائل بتائے گئے ہیں، جنہیں ہر عالم جاہل آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، دن رات کے انقلابات، یہ سب نشانات قدرت ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں رب قدوس جل مجدہ کی قدرت کی متعدد نشانیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، رات دن کی تبدیلی، کشتیوں کا دریاؤں میں تیرنا، بارش کا اترنا، زمین کی حیات، جانوروں کا ہونا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا تابع فرمان ہونا، یہ ہر ایک نشانی ہزاروں نشانات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس عنوان پر مزید معلومات کے لیے تفسیر کبیر کا مطالعہ مفید ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔